اس کہانی کی ابتدا ایک معمول کے اشائیے سے ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے چند ہی گھنٹوں بعد علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پورے جسم میں خارش تھی، پیٹ میں درد۔ یہ کیا ہوا؟ آپ بالکل نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک آپ کی جلد پر خارش شروع ہو جاتی ہے، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اور آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ ڈر جاتے ہیں۔ کلاؤڈیا کو الرجی کی شکل میں رد عمل ظاہر ہوا، مگر کس چیز کی الرجی؟ اسے تھوڑا تھوڑا احساس ہوا کہ شاید اسے گوشت سے الرجی ہے، لیکن اس کے ڈاکٹر اس خیال کو بے تکا فضول سمجھتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق زیادہ تر مطالعات میں ایک امیونولوجسٹ اور ڈاکٹر کا نام بار بار سامنے آتا ہے۔ تھامس پلاتس ملز بتاتے ہیں کہ ان کے پاس آنے والے ایسے مریضوں کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں جو اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں الرجی ہے۔ یہ ہمارے اب تک کے مشاہدے سے بہت مختلف تھا۔ انہوں نے گوشت کھایا اور گھنٹوں بعد کوئی رد عمل ظاہر ہوا۔ یہ بے تکی سی بات لگتی ہے۔ پہلے تو تھامس پلاتس ملز کو گوشت کا الرجی سے کوئی تعلق نظر نہیں آیا، مگر جلد ہی ادویات کے ٹیسٹ کے دوران مریضوں میں الرجی کے علامات سامنے آنے لگیں، جبکہ اس سے قبل ٹیسٹ کا ایسا رد عمل کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ میں نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف ایک کام کیا، اور وہ یہ کہ میں نے ہر ایک فرد کے خون کے نمونے اکٹھا کرنے کا کہا۔ خون کے ان نمونوں میں پروفیسر ملز کو چھوٹے مالیکیولز کے خلاف اینٹی باڈیز ملی، جنہیں الفا گول کہا جاتا ہے۔ الفا گول کے خلاف اینٹی باڈیز دراصل الرجی کی شکل میں رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ الفا گول مالیکیولز صرف ادویات میں ہی استعمال نہیں ہوتے، قدرتی طور پر یہ بہت سے ممالیہ جانوروں کے گوشت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کیا واقعی گوشت سے الرجی ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ گوشت کی الرجی کے بارے میں عجیب و غریب مفروضات کے شکار افراد میں بھی یہی اینٹی باڈیز رہی ہوں گی جنہوں نے گوشت کی الرجی کی علامت ظاہر کی۔ کلاؤڈیا مل فیلنر کے جسم میں بھی الفا گول اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں۔ آخر کار وہ ایک لیڈی ڈاکٹر سے ملی جو پروفیسر تھامس پلاتس کے کام کو جانتی ہیں، جو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ انہیں گوشت کی الرجی ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ مریض تمام عمر گوشت کھاتے رہے لیکن ان میں گوشت کے خلاف کوئی الرجی علامات ظاہر نہیں ہوئیں؟ پروفیسر ملز کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ ان تمام مریضوں کا تعلق جنوب مشرقی امریکہ سے ہے۔ کیا ان دونوں باتوں کا آپس میں تعلق ہے؟ اس حوالے سے ہم نے ہر طرح کے نقشے گوگل کیے، کھمبیوں کے نقشے، کیڑے، انسانی رویوں کے، اس کے، اس کے، اور پھر آخر میں بیماریوں کے تمام نقشے۔ آخر میں گوشت کی الرجی سے متعلق انتہائی چونکا دینے اور تعجب میں ڈال دینے والی چیز سامنے آئی۔ ایک اور بیماری پائی جاتی ہے، راکی ماؤنٹین ٹائفس۔ یہ ٹک یا خون چوسنے والا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو زیادہ تر جانوروں کو لگ جاتا ہے۔ کیا آپ سے بھی الفا گول پیدا ہو سکتا ہے جو گوشت کی الرجی کو متحرک کرتا ہے؟ محققین اپنے مریضوں کو فون کر کے ان سے خون چوسنے والے کیڑے ٹک کے کاٹنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ واقعتاً سبھی کو اس کیڑے نے کاٹا تھا، جس کے فوراً بعد ان میں گوشت کی الرجی شروع ہو گئی۔ ایک نظریہ کے مطابق ٹک کا لعاب انسانی خون میں منتقل ہوتا ہے۔ جسم کا مدافعتی نظام اسے بطور دشمن شناخت کر لیتا ہے اور اس کے خلاف اینٹی باڈی تیار کر لیتا ہے۔ یہیں سے یہ اینٹی باڈیز کھانے کے ذریعے معدے تک پہنچنے والے الفا گول کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔